السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی فورتھ سیمسٹر میں ہوں اور میں اپنا زندگی کی کچھ تجربات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ انسان کی زندگی مختلف قسم کے سائیکل سے گزر جاتی ہے۔ ایک تو بچپن کا زندگی ہے جس میں ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں جو ہمیں زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیوں جینا ہے، کیسے جینا ہے، کس کے لیے جینا ہے۔ پھر اسکول لائف آتی ہے۔ اسکول لائف میں بس یہ اسٹرگل ہوتی ہے کہ میں نے زندگی میں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے اور میٹرک میں اچھی نمبرز حاصل کر کے اچھی کالج میں داخلہ ملی۔ تو اسکول لائف میں انسان اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ میں نے اچھی مارکس لینی ہے میٹرک میں۔ ٹیچرز بھی آپ کو خوب موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے اچھی مارکس لینی ہے، ہمارے اسکول کا نام روشن کرنا ہے اور ہمارے نام بھی روشن کرنی ہے کہ ان ٹیچرز نے ہمیں اس طرح پڑھایا ہے۔ تو بس اسٹوڈنٹس یہ محنت کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں نے بہت سے مارکس لے لیے۔ اگر میں اپنا بات کروں تو میں نے خوب محنت کی میٹرک کی ایگزام کے لیے۔ میں نے 1100 میں سے 1052 مارکس ریسیو کی تھی۔ میٹرک جب ختم ہو گیا تو پھر اچھے کالجز کے پیچھے پڑے اور کالج میں بس یہی موٹیویشن تھا کہ ہم نے میڈیکل کرنا ہے تو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے اپنے محنت کرنی ہے، خوب محنت کرنی ہے۔ تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں محنت 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 اور یہ فوکس کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے۔ تو وہ بھی ایک ایسا فیس ہوتا ہے جو انسان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس اینگل پہ جا رہا ہوں اور مجھے اس اینگل پر جانا چاہیے یعنی کالج لائف میں بھی انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس مٹیریل کے بنا ہوں۔ یہ ایک مشہور قول ہے کہ اگر آپ مچھلی کو کہیں کہ آپ نے تیرنا ہے مگر آم کے درخت پہ یا ایک درخت کے اوپر آپ نے تیرنا ہے اور چڑھنا ہے، تو یہ آپ کی بھی بیوقوفی ہے۔ یہ مچھلی کی ڈسیبلٹی نہیں ہے کہ مچھلی کچھ کر نہیں سکتا۔ مچھلی بنا ہوا ہے پانی میں تیرنے کے لیے، پیٹ پہ چڑھنے کے لیے وہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کالج کا جو لائف ہے، ایک انسان ہے وہ آرٹسٹ ہے، اس کا نیچر آرٹسٹ ہے۔ ایک انسان ہے وہ باتیں اچھی طریقے سے کر دیتے ہیں، ہر پوائنٹس وہ صحیح سے ڈسکس کر سکتا ہے۔ ایک انسان ہے وہ میڈیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، انسان ہے وہ کریٹیو مائنڈڈ ہے۔ تو کالج کی جو لائف ہے وہ بھی ٹیچرز اور جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اس طرح موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے۔ تو اس لگن میں انسان وہ لگ جاتے ہے کہ یار میں نے زندگی میں انجینئر بننا ہے کیونکہ میری ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ نے انجینئر بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے کیونکہ ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو پھر اگر اس بچے کی مائنڈ، اس بچے کی جو کیمسٹری ہے، انٹرنل کیمسٹری ہے، جس چیز کے لیے بنی نہیں ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے وہ بنی نہیں ہے، وہ آرٹسٹ ہے، وہ نیچر کو پسند کرتے ہیں، وہ پینٹنگ کو پسند کرتے ہیں، وہ سنگنگ کو پسند کرتے ہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، تو آپ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جتنی بھی
پاکستانی ایجوکیشن سسٹم ہے، اگر میں انڈیا کی بات کروں تو خاص طور پر پاکستانی ایجوکیشن سسٹم اور پھر پاکستان میں کیفی کے جو خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ وہاں پر میرے خیال میں اور کالجز ہے بھی نہیں بغیر میڈیکل اور انجینئرنگ پڑھنے کے، ساری یہ دو چیزیں. اب آئی ٹی آیا ہے، کمپیوٹر سائنس بھی آیا ہوا ہے. پھر انسان جب ایف ای سی کے بعد تھوڑا سوچتے ہیں کہ یار میں کس ٹائپ کا بندہ ہوں. پھر انسان تھوڑا سوچتا ہے کہ یار میں نے اس فیلڈ کو پسند کرنا ہے اور اس میں اپنا نام بنا سکتا ہوں. تو میں نے میڈیکل کی، پری میڈیکل، اور بس یہ ٹرینڈ تھا کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے اور ہم نے زندگی میں بس صرف ڈاکٹری کرنا ہے. زندگی میں اگر جو لوگ زندہ ہے اور اچھی طریقے سے لائف گزار رہے ہیں اور ڈاکٹری ہے. پھر جب میں نے اپنے آپ کو جانچا کہ میں کس ٹائپ کا مٹی ہوں، تو میرا کزن تھا، وہ اکثر مجھے کہتا تھا کہ آپ جو کر رہے ہو، اکثر جو اسٹڈی کے دوران جو چیزیں آپ کر رہے ہو، جو کام کر رہے ہو، تو یہ آپ ایز اے مینجمنٹ اپنے آپ کو دیکھتے ہو. اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ میڈیکل پڑھو. میں نے بولا میں کیوں پڑھوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مینجمنٹ سائنس میں جانا ہے، اگر آپ گئے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. تو میں اس کے وہ بات ویسی اگنور کر دی کہ بس یار یہ کیا بول رہے ہیں، میں نے ڈاکٹر بننا ہے. میرے ماں باپ کہہ رہے کہ اپنے ڈاکٹر، میرے انکل، میرے سارے کہ اپنے ڈاکٹر بننا ہے. تو میں بس اسٹڈی کرتا تھا. اسٹڈی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، بس زندگی اسٹڈی کے پیچھے چل رہا تھا. تو پھر یونیورسٹی کی جو لائف ہے وہ انسان کب سلیکٹ کرتے ہیں؟ جب تھوڑا سا وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کس مٹی کا بندہ ہوں. پھر یونیورسٹی کی مختلف قسم کی فیلڈز ہوتے ہیں، جو بزنس کی فیلڈز ہے، وہ آرٹس کی فیلڈز ہے، وہ اسپورٹس کی فیلڈز ہے، وہ وکالت کی، مختلف قسم کی. یونیورسٹی میں سینکڑوں اس طرح فیلڈز ہیں جس میں آپ اندر جا سکتے ہیں اور آپ اس کا اسپیشلسٹ بن سکتے ہو. تو ہمارے ہاں ویسے کہ ویسے اور ٹرینڈ ہے، مگر تھوڑا جو انالیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے آپ کو جو بندہ، تو پھر وہ چیز سے وہ نکل سکتا ہے. تو الحمدللہ میں تو نکل گیا ہوں اس چیز سے. ایک کسی نے فورسفلی ایک چیز ہمارے مائنڈ کے اندر انسٹال کی تھی، جو ہمارا مائنڈ اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں تھا، مگر ان کی بار بار ریپیٹیشن سے، ان کی بار بار صفات بیان کرنے سے، اور ان کی بار بار ہمارے اندر فورسفلی انسٹالیشن کرنے کے لیے جو باتیں ہو رہے تھے، تو ان باتوں نے ہمارے دماغ کے اندر اپنا ایک جگہ بنایا ہوا تھا. الحمدللہ اب یونیورسٹی میں ایز اے مینجمنٹ سائنس اسٹوڈنٹ یا بزنس اسٹوڈنٹ میں اپنی فیلڈس کو جب انالائز کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. یار میں جو پڑھ رہا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے. جب ٹیچرز بات کرتا ہے تو میں ہر چیز کو بہت خوبصورت طریقے سے دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، انالائز کرتا ہوں. تو ابھی مجھے اپنی فیلڈ پڑھنے کا سیٹسفیکشن ملتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. تو الحمدللہ یونیورسٹی کی لائف اب تقریباً ہم نے کچھ کم 2 سال گزارے. یونیورسٹی میں اب نے کچھ سیکھنا نہیں ہوتا کہ آپ جس طرح کالجز میں، جس طرح اسکول میں ٹیچر آپ کو پڑھائیں گے اور آپ سیکھیں گے. یونیورسٹی میں آپ نے خود سے سیکھنا ہے، ٹیچرز آپ کو نہیں سکھاتے. اور کیسا ماحول سے سیکھنا ہے،
آپ نے ڈفرینٹ ماحول کو جج کرنا ہے، ڈفرینٹ ماحول کو انالائز کرنا ہے، ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ بات کرنا ہے، ڈفرینٹ وائبز آپ انالائز کر کے ان سے سیکھتے ہیں. مختلف قسم کی سچویشنز آپ کو آتے ہیں، اس سچویشن کو آپ فورس کر کے فیس کر کے ان سے آپ سیکھتے ہیں، اور وہ آپ کی زندگی کا ایک سبق بن جاتا ہے. یونیورسٹی میں اگر کوئی اس نیت سے آتے ہیں کہ میں نے لک لائک اسکول اور لک لائک کالج پڑھائی کرنا ہے اور میں پڑھاکو بندہ ہوگا، اور میں وہاں پر میرے ہوتے ہیں لاکھوں سوری ہزاروں میں ایک دو جو اسکول جیسا یا کالج جیسا پڑھتے ہیں. آپ نے ماحول کو جج کر کے ان سے سیکھنا ہے، اور خود ریسرچ کر کے، ریسرچ پیپر دیکھ کے، ویب سائٹس دیکھ کے ان سے آپ نے سیکھنا ہوتا ہے. سوری. تو ان 2 سالوں میں ہم نے زیادہ تر جو سیکھا ہے تو مختلف قسم کی انگلش میں اس کو سرکمسٹانسز، صورتحال، مختلف قسم کی صورتحال کو فیس کر کے انسان کو بات کرنے کا طریقہ، بڑوں سے، آفیسر سے، چھوٹوں سے ایک ایتھکس اندر آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ اب بھی سیکھتے ہیں اور مرد دم تک سیکھنے کی کوشش کریں گے. اب ایز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یہ تھوڑا سے باتیں تھی جو تقریباً بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان باتوں کو تھوڑا سا ڈیپلی انالائز کرے گا، مگر یہ باتیں میرے لیے تھی، اپنے لیے تھی. اگر آپ لوگوں نے کسی نے بھی میری باتیں دیکھی ہے یا سنی ہے، اچھی بات ہے. اٹس پلیئر فار می دیٹ آپ لوگ بھی میرے اپنی بات یہ سن رہے تھے، مگر یہ میں اپنے لیے یہاں پر اپلوڈ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں بعد میں دیکھوں گا کہ کتنا امپرومنٹ آ چکے ہیں میرے باتوں میں. بہت دیر بعد انشاءاللہ اس طرح ایک اور ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا، اگر زندگی تھی تو. اگر زندگی نہیں تھی تو بس پھر دعاؤں میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. فی امان اللہ.